Supplementary, Hina Rabani Khar Sahaba. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sir, I would please request that if you would just bear with me for a bit on this question, because I think ये जो सवाल है ये पाकिस्तान में policy making में जो intellectual Minister for newly appointed Minister for Climate Change, I would like your attention. I don't know उनको सज़ा मिली है या उनको जज़ा मिली है कि उनको पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से यहाँ पे ये मिनिस्ट्री दी गई है, बट ये मुझे पता है कि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा थी तो climate change was on the forefront of not only our diplomacy but also Pakistan was breaking frontiers to create examples for good policy in terms of environment management and climate change. Mr. Speaker, मैं क्यों कहती हूँ कि ये एक demonstration है of the intellectual decay, of the moral decay and the bureaucratic decay that is in policy making in Pakistan. یہ جو جس چیز کا شرمیلا فاروقی صاحبہ نے بتایا ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کلائمیٹ چینج میں کمٹمنٹ ہے, ہم نے کلین انرجی آگے لے کے جانی ہے, اور دوسری طرف آپ ایک پالیسی دیتے ہیں جو کہ 10 سال پرانی پالیسی ہے جس کو دیکھ کے لوگوں نے خود مفت میں وداؤٹ اینی کیپیسٹی پیمنٹ, وداؤٹ اینی پیمنٹس ٹو بی میڈ ٹو آئی پی پیز, جب حکومت پاکستان آئی پی پیز لگوا رہی ہے سولر سیکٹر میں اور ایک آئی پی پی آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے جس کی ایک کیپیسٹی پیمنٹ دیتے ہیں, جس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں, جس میں انٹرسٹ ریٹ دیتے ہیں, وہ سب کچھ کے علاوہ the question, sir, I'm coming to the question, I'm just telling what is the basis of the question. The basis of the question is then how can the same government say that those people who are giving you free solar energy are actually milking the poor and are against. آپ نے بیسکلی پرابلم کیا ہوئی ہے؟ پرابلم یہ ہوئی ہے کہ وابڈا یہ کہہ رہا ہے یا منسٹری آف واٹر اینڈ پاور یہ کہہ رہی ہے کہ ہماری تمام کی تمام انفیشنسیز, ہماری تمام کی تمام کلائنٹ لاسز, ہماری تمام کی تمام whether you call it corruption or inefficiencies or just lack of care should be paid by the consumer and they should not have a way out. You want hostage customers, and because you cannot have hostage customers with this current policy, you have decided that you will. Sir, this is extremely problematic because کیا آپ نے وہ جنکوز بند کر دیے جن کو جو انفیشینٹ ہے؟ کیا آپ نے وہ آئی پی پیز جن کے ساتھ آپ کے کانٹریکٹ ختم ہو گئے وہ بند کر دیے؟ نو, you've gone to make sure that the hostage clientele of diminishing literally, you know, a ministry which is actually the most inefficient ministry must continue. So how do they explain جب آئی پی پیز سولر آئی پی پیز ایگزسٹ کرتی ہیں اس ملک میں جو اس وقت تک بند نہیں ہوئی, how do you explain free solar investment free energy coming? مصدق صاحب پلیز میں ریکویسٹ کروں گا کہ کوشچن بھی ذرا بریف ہو اور جواب بھی بریف ہو بیکاز ابھی باقی ممبران نے بھی پوچھنے کوشچن. جی سر سوال جو پوچھا گیا اس کا تو جواب میں نے 5 سیکنڈ میں دے دیا. اب جو سوالات پوچھے جا رہے ہیں جن کا تعلق اس سوال سے نہیں ہے جو لکھا گیا تھا تو پھر لمبا ہو جاتا ہے, سوال بھی لمبے ہو جاتے ہیں, جواب بھی لمبے ہو جاتے ہیں. تو یہ تو آپ کی سربراہی ہے, آپ جیسے جیسے مجھے دعوت دیتے جائیں گے میں جواب دیتا چلا جاؤں گا. سر مناسب وقت میں دے دیجیے. جی انشاءاللہ کوشش کروں گا مناسب وقت میں. یہ کمبینیشن ہے بیسیکلی آپ کا اور پاور منسٹری کا, دونوں کا کمبینیشن بن رہا لگتا ہے. جی سر سر وہ آپ کو معلوم ہے کہ میں تو مناسب وقت میں زندگی میں کچھ نہیں کر سکا, لیکن بہرحال میں کوشش کرتا ہوں. سر پہلا سوال تو یہ تھا کہ یہ سزا ہے یا جزا ہے کہ پیٹرولیم سے ہٹا کے یہاں لے آئیں. دیکھیے اگر تو آپ ایلیٹ کیپچر پہ یقین رکھتے ہیں اور اگر تو آپ کرپشن پہ یقین رکھتے ہیں پھر تو یہ سزا ہے. لیکن اگر جیسے میڈم شہری رحمان صاحبہ کا ذکر کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے ایک لیڈرشپ دی کلائمیٹ کو, یا جیسے میڈم خود بلیو کرتی ہیں ہنا ربانی کھر صاحبہ, اگر اس آنکھ سے دیکھا جائے تو یہ جزا ہے. تو یہ فیصلہ اب میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں کہ یہ سزا ہے یا جزا ہے. آپ سائڈ چوز کر لیں کہ ایلیٹ کیپچر اور کرپشن کی سائڈ پہ گرنا ہے یا آپ نے پلانٹ کو ریسٹور کرنا ہے اور پاکستان کو آگے بڑھانا ہے. اور جیسے کہ انٹلیکچوئل لیڈرشپ دکھائی گئی ہے ماضی میں, وہ انٹلیکچوئل لیڈرشپ دکھانی ہے تو پھر یہ جزا ہے. ہمیں تو جزا لگتی ہے, باقی میں فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. دوسرا سوال دوبارہ سے آئی پی پیز کے حوالے سے آ گیا. تو بات یہ ہے کہ ہمارے دور میں اور پیپلز پارٹی کے دور میں آئی پی پیز کے معاہدے کیے گئے تھے. ان دونوں معاہدوں کے اندر یہ شرط رکھی گئی تھی کہ سرکار بجلی خریدے یا نہ خریدے سرکار کو کیپیسٹی پیمنٹ دینی ہوگی. یہ معاہدے صرف
PMLN نے نہیں کیے تھے، یہ معاہدے پیپلز پارٹی نے بھی کیے تھے اور ہم نے بھی کیے تھے، اب اس کی اور PTI نے بھی کیے ہیں۔ اب اس کا جواز کیا ہے؟ اس کا جواز یہ ہے کہ جب آپ ایک کارخانہ بجلی کا لگانے کے لیے جاتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ بھائی 20% تو ہوگی انویسٹر کی اس میں انویسٹمنٹ، یعنی $100 ملین میں سے $20 ملین تو انویسٹر لگائے گا، $80 ملین جو ہے وہ بینک دے گا۔ اور وہ ہم اس وجہ سے کہتے ہیں بینک کو کہ بینک دے وہ پیسے، چونکہ جو قرض ہے اس کی قیمت کم ہوتی ہے اور جو انویسٹمنٹ ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر 100% انویسٹمنٹ سے بجلی کے کارخانے لگائے جائیں تو بجلی کا ٹیرف بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ جب آپ بینک کے پاس جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں بھائی $100 ملین کے کام میں $80 ملین تم ہمیں قرض میں دے دو، تو بینک کہتا ہے کہ اگر سرکار نے تمہاری بجلی نہ خریدی تو ہمارا کیا بنے گا؟ تم بھی بینکرپٹ ہو جاؤ گے، ہم بھی بینکرپٹ ہو جائیں گے، کیونکہ اس ملک میں بجلی تو صرف سرکار خریدتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے بینک کہ میں تمہیں دے دیتا ہوں $80 ملین، لیکن تم لکھوا کے لاؤ سرکار سے کہ اگر سرکار نے بجلی نہ بھی دی تو وہ قرض کو پروسیس کرنے کے پیسے دے گا اور انویسٹرز کو کی جو انویسٹمنٹ ہے اس پہ ریٹرن دے گا۔ یہی ہے کیپیسٹی پیمنٹ۔ اگر آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو یہ کیپیسٹی پیمنٹ نہیں دینی، جو کہ میں نے آپ کو کہا کہ پیپلز پارٹی، PMLN اور PTI سب نے یہ فیصلہ کیا کہ کیپیسٹی پیمنٹ دینی ہے، لیکن اگر آپ یہ فیصلہ کریں، مان لیں کہ آپ نے یہ کیپیسٹی پیمنٹ نہیں دینی، تو کوئی بینک پیسے نہیں دے گا، تو کوئی بجلی کا کارخانہ نہیں لگے گا۔ تو 2013 میں جیسے 16 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، آج تک 16 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی چلی جاتی۔ یہ تو ہو گیا دوسرا جواب۔ اگر آپ روک دیں تو میں رک جاؤں گا، ورنہ جواب تو ابھی میں نے باقی بھی 2 دینے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، میرا خیال ہے رک جاؤں سر؟ جی میرا خیال ہے آپ رک جائیں، بعد میں ہم ڈیٹیل یہ آپ ایک میٹنگ کر لیجئے ہنا صاحبہ سے اور شرمیلا صاحبہ سے اور ان کو ذرا فردر ایکسپلین کر دیجیے گا۔ ہاں نہیں، میٹنگ کر کے تو ان سے ذرا سا ایکسپلین کر دیں۔ جی اختیار بیگ صاحب سپلیمنٹری۔ سر یہ مصدق صاحب از اے ویری گڈ اوریٹر اور انہوں نے ایکیڈمک کی چیز کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ میں اس کو آسان لفظوں میں ایک گھریلو صارفین کے پوائنٹ آف ویو سے بات بتلانا چاہوں گا کہ جب سولر ٹیلی میٹرنگ لگانا شروع ہوا تو اس وقت کہیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ یہ آپ کے 29 روپے کو ہم 30 روپے کر دیں گے، اس کا ری پیمنٹ آپ کا جو 2 سال کا ہے اس کو ہم 10 سال پہ لے جائیں گے۔ لوگوں نے قرضے لے کے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، بالیاں بیچ کے بچیوں کی، انہوں نے بجلی کے بل افورڈ کرنے کے لیے سولر پینل جو اس وقت بہت مہنگے تھے لگائے تھے، اور 29 روپیز پہ ان کو اتنا بل پہ ایڈجسٹمنٹ مل جاتا تھا کہ وہ افورڈیبل بل بن جاتا تھا۔ میں ایگری کرتا ہوں سر، آخری بات سے، مگر جو نیپرا کا لائسنس ہے نا جب تک ہے جی وہ تب تک تو یہ ویلڈ رہے گا، اور دوسرا گورنمنٹ نے بھی میرا خیال ہے کیبنٹ نے اپروو ابھی نہیں کیا فی الحال۔ پر میں اسی بات پہ آ رہا ہوں، نیپرا نے لائسنس دیا تھا 7 سال کے لیے۔ وزیر موصوف صاحب اویس صاحب جب یہاں آئے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ پرانے ٹیلی میٹرنگ پہ نہیں لاگو ہوگا، نئے جو لوگ آئیں گے ان کے اوپر اپلیکیبل ہوگا۔ دیٹ از فائن، کریکٹ ہے بالکل، لیکن اب یہ پتہ چل رہا ہے جو 7 سال کے تھے تو کچھ تو ختم ہو گئے، کچھ ختم ہونے والے، کچھ 3 مہینے میں 6 مہینے میں ختم ہو گئے۔ سوال کیجئے۔ تو سر یہ تو سب کے اوپر آپ نے جو 29 روپے کا ہے اس کو 10 روپے پہ لے آئے، اور 10 سال کی ری پیمنٹ آپ نے ڈیسائیڈ کری ہے۔ انویسٹمنٹ میرا ہے، بٹ انویسٹمنٹ کی جو ریٹرن پیریڈ ہے وہ حکومت ڈیسائیڈ کر رہی ہے۔ تو آپ پھر آگے سے تو انویسٹمنٹ نہیں کریں گے؟ تو سر یہ تو آپ کی پھر وہ جو شرمیلا صاحب نے کہا کہ گرین انرجی کا جو آپ کا پرامس ہے کہ ہم 50% تک لے جائیں گے 2030 تک، وہ کیسے پورا کریں گے؟ یہ سولر اور ونڈ پاور جو ہے رینیویبل انرجی کے حصے۔ سوال سر میرا صرف یہی سوال ہے کہ یہ وزیر موصوف نے کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ یہ پرانے جو لگے ہوئے ہیں سولر پینل ان پہ اپلیکیبل نہیں ہوگا، نئے پہ ہوگا۔ اور اب بات سننے میں آ رہی ہے کہ جی وہ 7 سال کا جو لائسنس ہے وہ ختم اگر ہو جاتا ہے تو پھر اس پہ بھی اپلیکیبل ہوگا۔ اس چیز کو کلیریفائی کر دیں بس۔
जी मुसद्दिक साहब। जी, पहले तो मैं हाउस को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इस तमाम तनकीदी जायज़े के बावजूद पूरे पाकिस्तान में 7 से 8 रुपए बिजली की कीमत कम हो गई है एक साल में। इस वजह से ये मुबारकबाद मैं अपने दाएं जाने बैठे हुए दोस्तों की तरफ से भी उनको भी दूंगा, अपने बाएं जाने बैठे हुए दोस्तों को भी दूंगा, और बिलखसूस अपने दोस्त मिर्ज़ा साहब को दूंगा जो इस मुल्क के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कि इंडस्ट्री की कीमत के बिजली की कीमत में जो घटाव है वो डोमेस्टिक से भी ज़्यादा है। तो माशाल्लाह इंशाल्लाह अब चलेगी, कारखाने शिफ्टें चलेंगी, ज़्यादा लोगों को मिलेगी एम्प्लॉयमेंट, पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसके नतीजे में एक्सटर्नल डेफिसिट कम होगा, उसके नतीजे में मुल्क की जीडीपी में इजाफत होगी, यानी बुनियादी तौर पे महंगाई घटेगी और लोगों को नौकरी मिलेगी। जो काम 20 साल में नहीं हो सका, 10 साल में नहीं हो सका, वो 1 साल की हुकूमत में 8 रुपए बिजली की कीमत कम कर दी गई। ये मैं मुबारकबाद देता हूँ इन तमाम तनकीद के बावजूद। दूसरी बात यह है साहब कि मिर्ज़ा साहब माशाल्लाह, मुझे मालूम है, मुझे मेज़बानी का शर्फ हासिल हुआ है इनके पास जाके, इनकी एंटरप्राइजेस देख के। इनको मालूम है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी प्रोटेक्शन हम पे फ़र्ज़ है। तो वो लोग जिनका 7 साल का या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, यानी वो लोग जिन्होंने ऑलरेडी सोलर लगा चुके हैं, उन पे तो ये कानून नाफिज ही नहीं हो रहा। ये एक मरतबा नहीं, 1000 मरतबा हम कह चुके हैं कि वो लोग जिनने उस वक्त की पॉलिसी के मुताबिक सोलर लगाया था, उनको उसी पॉलिसी की मुताबिक से पैसे मिलते चले जाएंगे जब तक उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं होगा। सिर्फ नए लोग जो अब लगा रहे हैं, सिर्फ उन लोगों पे नए रिटर्न्स जो हैं वो लागू होंगे, और लोग लगा रहे हैं, अभी भी लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? अगर लोग 3 साल में अपनी बिजली के बिल की घटाव के ज़रिए जो छत पे सोलर लगा हुआ है उसकी कीमत अदा कर पाते हैं, तभी लगाते हैं ना। तो इस वजह से पाकिस्तान के लोग आज भी सोलर लगा रहे हैं, सोलर लगाने की रफ्तार में कमी नहीं आई है। आ गया जवाब आ गया। प्लीज, मैंने दुआ करानी, मुझे अभी पता चला हमारे जी, आ गया जवाब आपका।